یاسمین اردو ناول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج جو ناول آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میرے شام و سحر، جسے لکھا ہے ہنا کامران نے۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ گھر میں ایک غیر معمولی سی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور اس ہلچل کی وجہ حابی کی آمد تھی۔ حابی کی آمد کے سبب بازل نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے حابی کے آنے کی خوشی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حابی کو دیکھ کر اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ انہیں ہگ کر کے اس نے اسی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری جان، صوفی کو گود میں اٹھاتے ہوئے اس نے چوما تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہی تو ہو گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا حابی۔ میں نے بھی، حابی کہہ رہی تھی جب ان کے پیچھے سے کیری بیگ گھسیٹتی شمامہ آئی تھی۔ بازل نے سوالیہ نظروں سے حابی کو دیکھا۔ بس اب بہت ہو گیا، ختم بھی کرو تم دونوں اپنی لڑائی۔ حابی کے کہنے پر شمامہ آگے بڑھی۔ سوری بازل، نم آنکھوں سے بولی۔ اٹس اوکے اسٹوپڈ۔ بازل نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے اسے ساتھ لگایا تھا۔ حابی مسکا دی۔ تلسا کیسی ہے؟ گھر پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ صوفی اس کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ بازل نے اسے کمرے میں جا کر لٹایا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر بولا، توپ ہے، سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ شمامہ ہنسی۔ میری بات نہیں مانو گے تو یوں ہی خسارے میں رہو گے۔ حابی نے ناراضگی سے کہا، آپ کی بات نہ مان کر بھی خسارے میں ہوتا ہوں میں۔ حابی نے اسے گھری لگائی۔ اب ڈرائیں تو نہ، وہ مصنوعی خوف کے ساتھ بولا تھا۔ تم اور ڈرنے والی چیز، شمامہ نے درمیان میں لقمہ دیا۔ رہنے ہی دو، وہ اٹھ کر وہاں سے گئی۔ حابی نے بازل کو دیکھا، سب سوٹ آؤٹ ہو۔ اس نے گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر تمہاری توپ سے ہی ملنا پڑے گا۔ حابی اس کے بال خراب کرتی کمرے کا پوچھ کر چل دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب دروازے کی نوک کے ساتھ پوچھا گیا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہیں دیکھتے ہی تلسا سیدھی ہوئی تھی۔ آئیں نا پلیز۔ 32-33 سالہ خوبصورت سی حابی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے شائستہ لہجے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک، بے تاثر سا کہا۔ مجھے تو جان گئی ہوگی تم۔ میں حابی ہوں، بازل کی بڑی بہن۔ اس تعارف پر تلسا کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اگر حابی بازل کی بہن تھی تو پھر صوفی؟ بے تحاشا سوال اس کے دماغ کے دریچوں میں دستک دینے لگے۔ اس نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ کافی حد تک بازل کی شباہت دیتی تھی۔ میں یہ امید کر رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی، انہوں نے شکوہ کیا۔ ہو سکتا ہے حابی صوفی کو پال رہی ہوں، اس نے خود سے ہی سوچ لیا تھا۔ وہ میرے سر میں درد تھا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حابی ایک نظر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھو تلسا، میں جانتی ہوں بازل نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں اس لیے اس سے ناراض بھی تھی، حالانکہ میں نے کبھی اسے اتنے عرصے سے ایسے نظر انداز نہیں کیا، مگر جو فعل اس نے انجام دیا تھا اس کی میں نے اسے خوب سزا دی، قطع تعلق کیا رکھا، یہاں تک کہ صوفی کو بھی اس سے دور رکھا، لیکن اس نے یہ سب چیزیں برداشت کی کیونکہ اسے تمہیں حاصل کرنا تھا۔ ہم لوگوں پر اس نے تمہیں فوقیت دے دی تلسا۔ وہ ایک نہایت ہمدرد اور صاف دل انسان ہے تلسا، جو کسی کا برا نہیں چاہ سکتا۔ تلسا کو حابی اچھی لگی تھی۔ شائستہ لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ پلیز حابی، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ملتجی لہجے پر وہ یکدم چپ ہو گئی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی،
تم تو ماشاء اللہ بہت پیاری ہو، تصویروں سے بھی زیادہ۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تلسا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اتنے عرصے کے بعد اس طرح کا مٹھاس بھرا لہجہ جو سنا تھا اس نے۔ جب انسان کے اندر ہی سناٹا چھایا ہوا ہو تو کہاں زمانے کا شور اور خوشیاں بھلی لگتی ہیں۔ تب نہ ہی موسم کو خوشگواریت طبیعت کو بدل سکتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی سنگت۔ وہ خاموش نظریں جھکائے نائلہ بیٹھی تھی، جنہوں نے آتے ہی والہانہ پن سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ جہاں ایک طرف وہ ان کے جذبوں کی قدر کرتی تھی، وہیں دوسری طرف وہ اکتا بھی جاتی تھی۔ زیادہ اکتاہٹ کا باعث کبیر کی نظریں ہوتی تھیں، جو مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لیے ہوتی تھی۔ بیٹا، کتنا عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے، کب سے دل چاہ رہا تھا، آج خاص تمہارے لیے ٹائم نکال کر آئی ہوں تم سے ملنے۔ نائلہ کی باتوں پر بریا نے زبردستی ہونٹوں کو کھینچا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا، بریا کی ماما نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں آنٹی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، کبیر نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے اچھے اور مخلص لوگوں کے ساتھ فیملی ریلیشن بڑھے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں کہاں اتنے اچھے لوگ ملتے ہیں۔ اب کہ اس کی نظریں بریا کی جانب تھیں۔ ایکسکیوز می، بریا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور روم میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے نائلہ اور بریا کی ماما باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر بریا کی ماما سے بولا، آنٹی اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں بریا سے بات کر لوں؟ جی بیٹا بالکل، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ جواباً تھینکس کہتا ہوا وہاں سے اٹھایا۔ اس کا رخ ٹیرس کی جانب تھا۔ حسب توقع بری وہیں ہی کھڑی تھی، ریلنگ پر ہاتھ رکھے ایک جگہ نظر جمائے ہوئے۔ مجھے لگا ہی تھا آپ یہاں ہوں گی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ کبیر نے سوال کیا تھا۔ بریا خاموش رہی، پھر صاف گوئی سے بولی، کیونکہ میں اکتاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اکتاہٹ کا شکار؟ پر کیوں؟ نہ سمجھی والے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ آپ کی نظریں مجھے ٹیز کر رہی تھی، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تو کبیر چونک گیا۔ یکدم شرمندگی اس کی نظروں میں در آئی۔ آپ پلیز آئندہ مجھے اس طرح مت دیکھیے گا، کیونکہ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ اٹ میکس می انکمفرٹیبل۔ کب کی آئی دل میں بات وہ آج بول ہی گئی تھی۔ کبیر کو شدید برا لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو بری نظر سے دیکھتا ہوں؟ اس نے مایوسی کے ساتھ پوچھا۔ نظر اچھی ہو یا بری، میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتی، خاص کر ان لوگوں کی جن سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، دو ٹوک تلخ لہجے میں اس نے کہا تھا۔ اور اگر تعلق قائم ہو جائے تو؟ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بریا پوری طرح چونکی تھی۔ مطلب آپ خود نکال لیجئے گا، اتنی ذہانت تو رکھتی ہیں نا آپ، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے خطروں کے گرداب میں چھوڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی جب اسے گیلری میں اپنی ڈال کے ساتھ کھیلتی ہوئی فیری فراک میں گپو گپو سی بچی نظر آئی۔ صوفی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، میرا نام صوفی ہے، اور آپ کا؟ صوفی کے اتنے معصومیت بھرے انداز پر تلسا کو بے اختیار پیار آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے صوفی کو گلے سے لگایا تھا، پھر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی، میرا نام تلسا امام ہے، اور آپ کا نام تو بہت ہی پیارا ہے، اور میں پیاری نہیں ہوں؟ صوفی نے منہ پھلاتے ہوئے پوچھا۔ تلسا کو اس میں زرین کی جھلک نظر آنے لگی۔ روحانسی ہوتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت پیاری ہو، بالکل پری جیسی۔ تلسا کی تعریف پر صوفی کی ریڈش براؤن آنکھیں چمک اٹھی، پھولے پھولے گلابی گال اور لال ہو گئے۔ آپ آئے نا،
مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے بہت پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ تلسا اسے کمرے میں لے آئی۔ صوفی بڑے حق سے اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھی تھی۔ اچھا تو بتاؤ آپ کون ہو؟ صوفی نے اپنی اسٹف ڈال کو گود میں لٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے ابھی بتایا تو، میں تلسا ہوں۔ اوہو، صوفی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جیسے اس کی کم عقلی پر افسوس کیا تھا۔ آپ بابا کی کیا ہو؟ بڑوں کے سے انداز میں اس نے بابا پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ تلسا کو وہ یکدم بازل لگی تھی، تو اسی کی کاربن کاپی ہو بہو بازل جیسی تھی وہ۔ اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ ایک کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا تھا۔ تلسا اس کے سوالوں پر تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کمال مہارت سے بات بدلی تھی۔ ارے یہ آپ کی ڈال تو بہت پیاری ہے۔ تلسا کے کہنے پر صوفی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی، ہے نا، یہ میرے پاپا نے لا کر دی تھی مجھے جب میں پورے 5 سال کی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی 5 انگلیاں کھول کر کہا۔ تلسا چونکی۔ صوفی کے ریشمی بالوں میں چلتی اس کی انگلیاں تھمی تھی۔ پاپا مطلب بازل ہے نا؟ اوفو، صوفی نے ایک بار پھر اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ تو میرے بابا ہیں، پاپا تو میرے غضنفر ہیں، میری ماما کے ہسبینڈ، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مطلب آپ اپنے پاپا کی بیٹی ہو؟ تلسا الجھ گئی تھی۔ یس، لیکن میں بابا کی بھی بیٹی ہوں۔ تلسا نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ تو یہ معاملہ تھا، صوفی بازل کی بھتیجی تھی اور وہ اسے اس کی بیٹی سمجھ بیٹھی تھی۔ آپ کی برتھ ڈے کب تھی؟ تلسا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ 5 جنوری کو، صوفی نے پھر انگلیوں کو کھول کر بتایا۔ اوہو، تو یعنی میں نے آپ کی برتھ ڈے مس کر دی۔ تلسا کو جیسے افسوس ہوا۔ ہاں پتہ ہے، میری برتھ ڈے پر ہم سب نے بہت مزے کیے تھے۔ صوفی پرجوش انداز میں اسے اپنی برتھ ڈے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی اور تلسا بڑے اشتیاق سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنی فرینڈ بنائیں گی؟ صوفی نے بات کے اختتام پر تلسا سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، آج سے ہم دونوں کی پکے والی دوستی ہو گئی۔ تلسا نے اس کے دائیں ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا۔ تو پھر میں آپ کو کیا بلاؤں؟ تلسا سے گلے ملنے کے بعد صوفی نے پوچھا تھا۔ جو آپ کا دل چاہے، تلسا نے اس کے گداز گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، پھر میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ صوفی اس کی گود سے اتری اور باہر بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد تلسا کی صوفی کے ساتھ اچھی خاصی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ کبھی وہ صوفی کی فرمائش پر کچن میں گھسی کچھ بنا رہی ہوتی، تو کبھی اس کی ڈال کے ساتھ کھیلتی اور اس سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ تلسا کو تو صوفی کی صورت میں راہ فرا مل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی، جو دن پہلے کٹتا ہی نہیں تھا اب کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہ چلتا۔ السلام علیکم، مدھم آواز میں سلام کرتی ہوئی وہ صوفی کے ساتھ چیر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپی نے تلسا کو دیکھا، پھر شمامہ کی جانب ان کی نظریں گئی تھیں۔ وہ جب سے آئی تھی دیکھ رہی تھی تلسا کا بازل کے لیے سرد اور خشک رویہ۔ آپی کے آتے ہی بازل کو ارجنٹ 6 دن کے لیے سری لنکا جانا پڑ گیا تھا۔ آج 6 دن بعد آیا تھا، تو تب بھی تلسا کی لا تعلقی اس کی منتظر تھی۔ آپی کو یہ دیکھ کر شدید افسوس ہوا۔ وعلیکم السلام، سب نے مل کر جواب دیا۔ شمامہ اس کی اور دیکھ کر مسکائی تھی۔ اس کا اور تلسا کا تعارف ہو چکا تھا۔ شمامہ اس کی طرف اپنا جھکاؤ کرتی، مگر تلسا کے لیے دیے ہوئے رویے کی وجہ سے وہ اس سے فاصلے پر رہ رہی تھی۔ آج میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی، تلسا کو اپنی جانب متوجہ پا کر صوفی سے لاڈ سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تلسا نے پیار سے اس کا گال کھینچا اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگی۔ بازل آنکھوں میں استعجاب لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پل خوشگوار بھی تھے اور حیران کن بھی۔ پتہ ہے بابا، میری اور ان کی بھی فرینڈشپ ہوئی ہے۔
صوفی کے فخریہ انداز میں بتانے پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ کی اور تلسا کی دوستی کب ہوئی؟ ڈائننگ ہال سے سب سے پہلے تلسا اٹھ کر گئی تھی۔ حابی اور شمامہ کے جاتے ہی اس نے صوفی سے پوچھا تھا، جو ناشتہ کرنے کے بعد اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بازل کے پوچھنے پر صوفی نے پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں اس کے گوشے گزار کر دی۔ بازل تہمان بہت محظوظ سا اس کے ایکشنز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کافی ختم ہو گئی تھی پر صوفی کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور محویت سے دیکھنے اور سننے لگا۔ تو بابا، میں انہیں کیا بلاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنی بات کے اختتام پر صوفی نے بہت فکر مندی سے پوچھا، جیسے یہ اس کے لیے ایک معمہ ہو جسے وہ سلجھا نہ پا رہی ہو۔ بابا کی جان، بے اختیار ہی بازل تہمان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے جنہیں سوچ کر وہ خود بھی ٹھٹک گیا تھا۔ بابا کی جان، صوفی نے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ پر بابا کی جان تو میں ہوں نا، اس نے ماتھے پر تیوریاں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پاپا کی جان ہو۔ بازل نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ مگر وہ بھی بابا کی جان ہے۔ بازل تہمان نے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کیے تھے۔ پر وہ کیوں بابا؟ وہ آپ کی جان کیوں ہیں؟ صوفی کے بہت اشتیاق سے پوچھنے پر بازل مسکرا دیا، پھر بولا، کیونکہ وہ بابا کی وائف ہیں، جیسے ماما آپ کے پاپا کی۔ صوفی نے اپنی آنکھیں پرسوچ انداز میں گھمائیں اور جیسے یاد آ جانے پر بولی، بٹ بابا، جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ وہ بھول گئی ہوں گی، اس لیے نہیں بتایا ہوگا۔ بازل نے اس کی بات پر گہرا سانس بھر کر کہا تھا۔ اوکے، تو پھر میں آج سے ان کو بابا کی جان ہی کہوں گی۔ ویسے بھی مجھے وہ بہت پسند آئی ہیں، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سر ہلا کر اسے بتایا تھا۔ ویری گڈ، پر پہلے آپ کو مجھ سے ایک پرومس کرنا ہوگا۔ بازل کے کہنے پر صوفی نے پوچھا، کیا بابا؟ یہی کہ آپ یہ تمام باتیں تلسا کو نہیں بتائیں گی، اسپیشلی بابا کی جان والی بات۔ بازل نے تنبیہی والے انداز میں کہا، پرومس بابا، میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے جھٹ سے وعدہ کیا تھا۔ بازل نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، پکے والا وعدہ؟ صوفی نے جواباً اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا، پکے والا۔ تلسا کا رویہ ناقابل یقین ہے میرے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بھائی سے اتنی زیادہ بدظن ہے۔ حابی تعصب بھرے لہجے میں شمامہ سے مخاطب تھی۔ رات کو وہ آیا تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیتی۔ ابھی ناشتے پر بھی اس سے مخاطب تک نہیں ہوئی۔ اس بات کی تو مجھے بھی حیرت ہے، جس طرح وہ بازل سے کٹی ہوئی ہیں اور جو ریئیکشن وہ بازل کو دیکھ کر دیتی ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ مطلب بازل تہمان جیسے بندے کو کوئی کیسے اتنے لمبے عرصے تک اگنور کر سکتا ہے؟ شمامہ نے بھی حابی کی ہی تائید کی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لیے میں چاہتی تھی بازل تم سے شادی کرے۔ آفٹر آل تم دونوں بچپن کے دوست تھے، اور جس طرح کی تم دونوں کی بانڈنگ تھی، صاف لگتا تھا کہ تم دونوں آپس میں شادی کرو گے۔ حابی کے کہنے پر شمامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، جسے اس نے فوراً سے قابو کیا تھا۔ اسے بھی کہاں یقین آیا تھا بازل کے اقدام کا۔ کتنی لڑی تھی وہ اس سے، کتنے آنسو بہائے تھے اس نے اس پتھر کے سامنے جس میں شگاف ایک ہی نام نے ڈالا تھا، جسے پگھلایا صرف ایک ہی انسان نے تھا، اور اس کے آگے اسے کوئی نہ دکھا تھا، نہ حابی، نہ صوفی، اور نہ ہی شمامہ کی آنسو ناراضگی۔ جس دن مجھے بازل نے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا، اسی دن میں نے اسے اس رشتے کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی اسے کسی کی بددعائیں یا آہیں لگیں، کسی کے آنسو اسے کھا جائیں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بازل زبردستی کے رشتے
کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے، یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے، ڈھہ جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں بدگمانیوں کے سائے تلے۔ مگر وہ بھی اپنی ضد کا پکا نکلا، یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، آپ دیکھیے گا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حابی مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر اب تم خود ہی دیکھ لو سب کچھ کتنا ٹھیک ہے۔ جو لڑکی سال بھر کے عرصے میں اس کی نہ ہو سکی، وہ اپنی تمام عمر بھی گزار دے تب بھی اس کی نہ ہو سکے گی۔ حابی جیسے سب کچھ جان چکی تھی۔ پر حابی اب یہ بھی تو دیکھیں نا، اس میں تلسا کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ایک لڑکی ہے اور جن حالات میں ان کی شادی ہوئی ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اس سے اس کے والدین، اس کا گھر چھوٹا ہے، لا تعلق کر دیا گیا ہے اسے ہر شے سے، یہاں تک کہ اس کے وطن سے بھی۔ اب یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے، اور آپ جانتی ہیں انا کتنی بری چیز ہے۔ وہ کیسے اس شخص کو اپنا بنا سکتی ہے جو اس کی سب چیزوں کو چھیننے کا سبب بنا۔ شمامہ نے تلسا کی سائیڈ لی تھی، جو بھی تھا اس تمام معاملے میں اسے تلسا بے قصور لگی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو شمامہ، انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ بازل کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اپنی اور اس کی زندگی برباد نہ کرے۔ تلسا ناسمجھ ہے، مگر بازل کو تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حابی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شمامہ حابی کی بات پر الجھ سی گئی تھی، جس پر حابی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا سامان ٹوٹا ہے، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں، تھوڑے سے خواب بکھرے ہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا آپ گوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، چاہتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس کسی اپنے نے رلایا ہے۔ کبیر کی بات اسے بہت پریشان کر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گھری مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی، اگر تعلق قائم ہو جائے تو؟ لفظوں کا یہ زہر آہستہ آہستہ اس کے بدن میں سرایت ہوتا، اسے بے حال کر رہا تھا۔ گھٹن پھر اس کے اندر پروان چڑھنے لگی تھی۔ بڑھتی فرسٹریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ سیل فون اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ آج سنڈے تھا، آفس کی چھٹی تھی، اور یہاں وہ خان کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی، اور خان سے بات کرنے کا فی الحال موڈ نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنی ذات تک ہی محدود رہنا چاہتی تھی۔ مسلسل چلتے چلتے جب وہ تھک گئی تو آخر سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بازل کی سوچیں موج اور سیلاب کی طرح اس کے دماغ میں ٹھوکریں مار رہی تھی۔ وہ فرسٹریشن کی انتہا تک پہنچنے لگی، وجود پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری ہوتے ہی عجیب سی بے چینی و ہلچل اس میں مچکنے لگی۔ وقفے وقفے سے سانس چھوڑ کر وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچنے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ہو کیا رہا ہے۔ اپنے لب کاٹتی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی سکرین وقفے وقفے سے روشن ہوتے ہوئے کالز آنے کا عندیہ دے رہی تھی۔ معمول کے برعکس آج وہ بریہ کو شدت سے یاد آ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل اسے بلا رہا ہے، اسے یاد کر رہا ہے، جیسے بازل کو اس کی ضرورت ہے۔ بے بسی سے وہ رونے لگی۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ وہ بازل سے ملے، اس سے بات کرے، اسے دیکھے، مگر وہ بے بس تھی۔ اس قدر بے بسی، اس قدر بندھے ہاتھ، وہ ہچکیوں کے ساتھ سسکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دکھ بہنے لگا تھا، لبوں پر قرب و ملال رقم تھا۔ سڑک پر سے گزرنے والے لوگ اسے حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے، پر وہ بغیر کسی کو دیکھے اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ خوب رو دھو کر اپنی فرسٹریشن نکال کر دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کرتی،
وہ اٹھی تھی۔ اپنے پاپا سے کیا وعدہ آج اس نے پھر سے توڑ دیا تھا۔ وہ اس کے لیے شرمندہ بھی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وعدے توڑنے والوں میں سے ہو، مگر یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو اس کی ہمت سے بھی بڑھ کر تھا۔ سکون کا لحاف اوڑھے وہ قدم اٹھا رہی تھی جب سڑک کر اس کر کے بھاگتے ہوئے خان اس تک آیا تھا۔ ری کہاں تھی تم؟ لفظوں کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ پتہ ہے سب کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خان کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک لمحے کو خان کا دل ڈوب سا گیا۔ بری وہ ٹکتے ہوئے بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 10 ماہ پہلے والی بریا ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ خان تمہیں پتہ ہے اسے میری ضرورت ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے خود اس کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ بریا کی آواز میں وہی جنون تھا۔ خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا کہے۔ اسبات میں سر ہلاتا وہ اسے گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ آپ یہاں ہو بابا کی جان؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تلسا کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ رہی تھی جب صوفی نے اس سے کہا تھا۔ سامنے ہی بازل تیمان صوفے پر لیپ ٹاپ سنبھالے بیٹھا تھا۔ صوفی کے پکارنے پر اس نے نظریں اٹھا کر تلسا کو دیکھا جو اسے طرز تخاطب پر سرخ پڑ چکی تھی۔ بازل کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں بھرپور شوخی کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آ رہا تھا۔ تلسا اس خوشی کو ہضم نہ کر پائی، سخت لہجے میں صوفی سے بولی، بری بات صوفی، ایسے نہیں کہتے۔ صوفی نے اس کے جھڑکنے پر قدرے خفا ہو کر پوچھا۔ تلسا ضبط سے بولی، کیونکہ ایسی بات اچھے بچے نہیں کرتے، اور آپ تو اچھی بچی ہو نا۔ بازل تہمان بظاہر لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا مگر اس کا دھیان و کان ان دونوں کی جانب ہی تھے۔ وہ کن اکھیوں سے تلسا کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا جو ضبط کے باوجود سرخ تر ہوا جاتا تھا۔ بازل تہمان کو تلسا کی یہ حالت بہت محظوظ کر رہی تھی۔ پھر میں آپ کو کیا بلاؤں؟ صوفی نے معصوم سے منہ سے پوچھا تھا۔ آپ مجھے کچھ بھی بلا لو، آپ مجھے میرے نام سے بھی بلا سکتی ہو۔ تلسا نے فوراً اسے تجویز دی، پر بڑوں کو نام سے بلانا تو بیڈ مینرز ہوتے ہیں نا۔ ماما کہتی ہیں بڑوں کو ان کے نام سے نہیں بلاتے۔ صوفی نے جیسے رٹی رٹائی بات اس سے کہی تھی۔ کہتے ساتھ ہی صوفی نے مایوسی سے کام کرتے بازل تہمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں تلسا نے ایک کڑوی نگاہ اس شخص پر ڈالی اور دوبارہ صوفی کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں یکدم کسی سوچ کے تحت چمک اٹھی تھی۔ تلسا کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ وہ فرتے جوش سے چیخ اٹھی، بھابھی، میں آپ کو بابی کہوں گی، جیسے میرے بابا ہیں ویسے بابا سے بابی۔ صوفی کا بابی لفظ سن کر بازل تہمان نے زوردار قہقہا لگایا تھا جس سے وہاں کھڑی تلسا بھنا کر رہ گئی۔ اپنے آپ پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے صوفی سے بولی، ٹھیک ہے، آپ مجھے بابی کہنا، کم از کم یہ بابا کی جان جیسے گھٹیا الفاظ سے تو بہتر ہے۔ وہ جان پر زور دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ صوفی اپنی ڈال سنبھالتی لان کی جانب بھاگی تھی۔ تلسا کی حالت سے حظ اٹھاتے بازل نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے کمرے کی سمت چل دیا۔ شہادت کی انگلی سے دروازہ نوک کر کے وہ اندر آیا تھا۔ ہیلو بابا کی جان، کیسی ہو؟ ویسے حد کرتی ہو تم بھی، بندہ شوہر کا حال احوال ہی پوچھ لیتا ہے۔ بازل کے طرز تخاطب پر اس نے اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کیا تھا۔ مجھ سے حد میں رہ کر بات کرو مسٹر، میں ایسی چیپ باتیں سننے کی عادی نہیں ہوں۔ بازل اس کے ہاتھ
بازل اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھا تو تلسا فوراً اٹھ کر صوفوں کی جانب بڑھ گئی۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو، بازل نے خفگی سے کہا۔ محبت کو تم چیپ کہہ رہی ہو؟ مہربانی کر کے اب یہاں سے اٹھیں گے، اس نے ضد ہو کر کہا۔ اوکے۔ بازل وہاں سے اٹھ کر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، ڈرامائی وقفہ لیا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا وہاں سے اٹھنے کو، زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے اس نے کہا۔ تلسا کا دل کیا اس کا خون پی جائے۔ آپ پلیز اس کمرے سے جائیں گے؟ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا۔ نہیں، بلکہ آج میں پورا دن تمہارے ساتھ بتاؤں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کروایا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، واک کرنے چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اٹھا تھا۔ تلسا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور صوفے پر اپنا کیچر اٹھا کر بالوں کا جوڑا بنا لیا۔ اپنی حد میں رہو مسٹر، آئندہ میرے بالوں کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اور اگر ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر غصہ اس کے حواسوں پر چھانے لگا تھا۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تمہارے کھلے بال انتہا سے زیادہ پسند ہیں تو کیوں انہیں اس میں جکڑتی ہو؟ بازل نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر کیچر کھینچا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ تلسا غصے سے دانت کچکچاتی رہ گئی۔ اب چپ چاپ چلو، ورنہ میں نے اپنی حدیں پھلانگی تو پھر مجھے نہ کہنا۔ میری چپ کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ بازل تہمان، موقع ملتے ہی میں تمہاری اس قید سے آزادی حاصل کر لوں گی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتے ہوئے اس نے مضبوط آواز سے کہا تھا۔ اوکے، ویل سی، اب چلیں۔ ہوا میں بات اڑاتا وہ اس کو ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا مسلسل بریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بریا کی فیملی سے وہ لوگ کچھ ہی عرصے سے واقف تھے، اور اس عرصے میں دونوں فیملیز میں گہرے تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ پہلی نظر میں ہی بریا کبیر کو بہت بھائی تھی۔ اس کی سادگی اور چہرے کی ویرانی تھی ہی اتنی پر اثر، کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا، آنکھوں میں ایک تعصب و ویرانی جس نے کبیر کو بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے حزن کی وہ کھوج لگانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھتا تھا، مگر یہ نظریں بیکار گئیں۔ بریا کے گرد پھیلے سخت خول نے کبھی اس کا اپنا آپ اس کے سامنے کھلنے ہی نہیں دیا تھا۔ بریا کے لیے دل میں موجود نرم گوشے کے سبب وہ فیصلہ کن انداز میں نائلہ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ہلکے سے ناک کر کے وہ اندر آیا تھا۔ مام، مجھ سے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ نائلہ جی جان سے متوجہ تھی۔ موم، دراصل بات یہ ہے کہ… وہ رکا، پھر ذرا توقف کے بعد بولا۔ موم، میں چاہتا ہوں کہ آپ بریا کی فیملی سے میرے لیے بات کریں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ یہ کہہ کر اس نے نائلہ کی طرف دیکھا تھا، جن کے چہرے کا رنگ اس کی بات سے کھل اٹھا تھا۔ بے پناہ مسرت سے انہوں نے کبیر کو گلے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور سرشاری سے بولی، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں کب سے تم سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بریا کو اپنی بہو کے روپ میں سوچ کر ہی ان کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی تھی۔ کبیر نے منون نظروں سے نائلہ کو دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا، تھینکس موم۔ ہاں، آصف کیسا چل رہا ہے وہاں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آصف کے فون اٹھاتے ہی بازل تہمان نے پوچھا تھا۔ یس سر، سب ٹھیک ہے، اور امام جہانزیب بھی اب بالکل ٹھیک ہیں، دوسری طرف سے آصف نے بتایا تھا۔ بازل نے کاندھے سے فون لگایا ہوا تھا
اور ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے میں بھی مصروف تھا۔ اسی دوران حابی اسٹڈی میں آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا صہیب کے ساتھ؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا اسے؟ باسل نے بات ختم کرتے ہوئے حابی کو دیکھا جو کرسی سنبھال کر بیٹھ رہی تھی۔ نو سر، بالکل بھی نہیں، ہمارے گارڈز 24 گھنٹے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سے آصف کی آواز سنائی دی تھی۔ حابی حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اور جو کمپنی کے بارے میں تمہیں کہا تھا، کیا بنا اس کا؟ باسل نے بائیں ہاتھ سے فون اٹھایا اور جھک کر فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، میں نے اس سلسلے میں احمد چغتائی سے باسل نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ ان سے میری بات ہو چکی ہے، تم اپنا بتاؤ۔ سر، جیسے ہی وہاں سے پازیٹیو رسپانس ملتا ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ مینس کہ تمہیں ابھی ٹائم چاہیے؟ باسل نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ جی سر، مدھم آواز میں کہا گیا۔ اوکے، ٹیک یور ٹائم، بٹ مجھے کام پرفیکٹ اور رسپانس پازیٹیو چاہیے۔ اس بار اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ جی سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آصف کی مؤدب آواز پر اس نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ تلسا کے گھر والوں سے کب سے کانٹیکٹ میں ہو تم؟ حابی کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر آرام سے بولا، جب سے تلسا میرے ساتھ ہے۔ زرین کے بارے میں کیوں اتنے سنجیدہ ہو تم؟ حابی تھوڑی تشویش میں تھی۔ حابی کی بات میں اس نے آنکھیں کر انہیں دیکھا۔ وہ میری سالی ہے، میری چھوٹی بہن کی جگہ، اور مجھے حق ہے اس کی حفاظت کروانے کا، یا شاید یہ کہہ لیں کہ مجھے خطرہ ہے جو میں نے تلسا کے ساتھ کیا وہ کوئی اور زرین کے ساتھ نہ کر دے۔ اب ہر کوئی باسل تہمان تو ہو نہیں سکتا، بس اس لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ ایک بیٹی تو وہ جیسے تیسے سہ گئے، مگر اگر دوسری کے ساتھ ایسا ہو گیا تو شاید وہ سہ نہ پائیں، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ باسل کی بات انہوں نے خاموشی سے سنی تھی۔ تلسا کو پتہ ہے اس بارے میں؟ تلسا کو نہ اس بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ ہی پتہ چلنا چاہیے۔ ایک بات باسل نے حابی کو بتائی تھی اور ایک بات سے بے خبر کیا تھا۔ پرسوچ انداز میں کہا، بری فون اٹھاؤ پلیز، فون اٹھاؤ۔ خان بار بار پریشانی سے بریا کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ بریا واش روم سے باہر آئی تو بیڈ پر پڑے اس کے سیل فون پر خان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ خان کا نام دیکھ کر اسے فون اٹھانا ہی پڑا۔ ہیلو بری، پلیز میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ بریا کے کال اٹھاتے ہی خان بنا سانس لیے شروع ہو چکا تھا۔ ریلیکس خان، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بریا نے تشویش کے ساتھ استفسار کیا۔ رابیل نے شادی سے انکار کر دیا ہے، بریا کے پوچھتے ہی اس نے تفکر کے ساتھ بتایا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ بریا بھی اس خبر سے پریشان ہو گئی تھی۔ یہ تم مجھ سے ہی پوچھو، پاگل ہو گئی ہے وہ، خان نے یکدم چڑھ کر غصے میں کہا۔ اوکے ریلیکس، اس نے اسے شانت کرانا چاہا۔ بری پلیز، تم اس سے بات کرو کہ انکار نہ کرے، خان نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ مگر وہ انکار کیوں کر رہی ہے؟ وہ تو تمہیں بہت پسند کرتی ہے، بریا نے سوال کیا تھا جو خان کے دل پر لگا تھا۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ کچھ اور وقت چاہتی ہے مجھے سمجھنے کے لیے۔ تو کیا وہ 2 سال سے جھگ مار رہی تھی؟ خان نے اس پر سرد آہ بھر کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کہتی تھی نا کہ مت ستایا کرو اسے، بہت حساس ہے وہ۔ مگر نہیں، تمہیں تو مزہ آتا تھا نا، اب لو مزے خوب جم کر، بریا نے اسے جھاڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا قصور ہے، پر پلیز اب ہیلپ کر دو نا میری، یکدم التجائیہ لہجے میں بولا تو بریا نرم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹینس مت ہو، کرتی ہوں میں اس سے بات، کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور رابیل کا نمبر ملانے لگی۔ بابا، آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ ہم لوگوں کو گھمانے لے جائیں گے، تو پھر آپ کب ہمیں لے کر جائیں گے؟ صوفی نے باسل تہمان کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ریوالونگ چیئر پر جھولتا باسل
اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں کرتے ہوئے بولا، جب بابا کی جان کہے گی بابا لے جائیں گے، تو پھر آج ہم چلیں؟ صوفی نے اس کی ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، پر یہ تو بتاؤ ہماری جان نے جانا کہاں ہے؟ بازل اسے اپنی انگلیوں سے کھیلتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ صوفی نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ بازل اس ننھی ایکٹر کی ایکٹنگ دیکھ کر جی جان سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پہلے ہم تھنک لانگ واٹر پپٹ شو دیکھنے جائیں گے، پھر ہوچی منی ہماؤ سولیو مینٹی ہاؤ نکی ملیک جائیں گے۔ اوکے، صوفی نے ایک دم چہک کر کہا۔ تو آپ نے پہلے سے سب ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے؟ بازل نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ یس۔ صوفی اس کی گردن کے گرد بازو ڈالتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ صوفی آپ کے سونے کے ارادے ہیں کیا؟ بازل نے اسے یوں گلے لگاتے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ اکثر یوں ہی اس کے گلے لگ کر سو جاتی تھی۔ تھوڑی سی نیند آ رہی ہے بابا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اور ابھی تو آپ کہہ رہی تھی گھومنے جانا ہے، اس نے صوفی کی کمر کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو دوپہر ہے، شام کو چلنا ہے نا؟ بازل تہمان کو اس کی آواز میں غنودگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے شال صوفی کے اوپر ڈال کر خود بھی آنکھیں موند لیں۔ اس نے جیسے ہی سلائڈنگ ونڈو کھولی، تیز ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تھا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا اسے اور بھی اداس کر گئی۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ شبنم کی قطرے اس کی جھیل سی آنکھوں میں آن ٹھہرے اور اوس کی طرح اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ کھڑکی کے اس پار اسے سرخ جھیل کا عکس نظر آیا۔ اپنی آنکھوں میں آئی دھند کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتی اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ جھیل اسے اپنی دل کی مانند لگی، وہ دل جس کا بہت عرصے سے پہلے خون ہوا تھا، جس کا رستہ مایا اس کے پورے جسم میں لاوا بن کر اس کی رگوں کو جلا رہا تھا۔ وہ جھیل کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے پنے کھلنے لگے، ماضی کی حسین یادیں جھلملانے لگی تھی، جب وہ بھی اپنے پاپا کے ساتھ اسی طرح لپیٹ کر سوتی تھی جس طرح صوفی اس وقت بازل کے ساتھ سو رہی تھی۔ پاپا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ایک ہاتھ سے آنکھ مسلتی اور دوسرے میں اسٹف ڈال پکڑتی اپنے پاپا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو اپنے سامنے فائلز بکھیرے کام میں مصروف تھا۔ اگر میری ننھی پری کو سونا ہے تو وہ ممی کے پاس جا کر سو جائے، انہوں نے فائل سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ پر پاپا کی ننھی پری نے تو پاپا کے پاس ہی سونا ہے، وہ ان کی گود میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ پر بیٹا، پاپا کو تو بہت سارا کام کرنا ہے نا، امام جہانزیب نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اور اگر آپ پاپا کے پاس سو جاؤ گے تو پاپا کو بھی نیند آ جائے گی، تو پھر پاپا کام کیسے کریں گے؟ آپ ممی کے پاس سو جاؤ۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں، ممی کے پاس نہیں، آپ کے پاس سونا ہے، تلسا نے نوی میں سر ہلاتے ہوئے ضدی پن سے کہا۔ امام جہانزیب نے ہار مانتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ پتہ ہے تلسا، پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک بہت ہی مانوس سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں پاپا۔ آنکھوں سے بہتے سیل رواں کو اس نے ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا تھا۔ ماضی کی ننھی تلسا تو کب کی اپنے پاپا کے گلے لگ کر سو گئی تھی، مگر حال کی تلسا تو اب بھی جاگ رہی تھی۔ اسے بھی بہت نیند آ رہی تھی، وہ بھی سونا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس سونے کے لیے سکون تھا اور نہ ہی اس کے پاس پاپا کی مضبوط باہیں۔ اس نے گہری سانس بھری اور بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بازل تہمان، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا عکس چھایا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس قید سے نجات حاصل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مقررہ وقت پر رابیل ریسٹورنٹ میں پہنچی تھی۔ بریا وہاں پہلے سے ہی موجود تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رابیل نے ٹیبل کے پاس اپنا بیگ رکھا۔ السلام علیکم،
کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ رسمی علیک سلیک اور لنچ آرڈر کرنے کے بعد بریا نے سنجیدہ نظروں سے اسے گھورنا شروع کیا تھا۔ آپ کو مجھ سے کچھ بات کرنی تھی؟ بریا کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کسی بھی تمہید کے بغیر اس نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ بریا کے سوال پر وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے اس طرح انکار کرنے پر کتنی پرابلم ہو سکتی ہے، کتنے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں تم دونوں کے رشتے پر۔ رابیل کے آنسو بہنے لگے تھے۔ بریا کو اس پر ترس آیا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں چاہتی ہوں تمام معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو خان نے بھیجا ہے نا؟ رابیل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، مجھے اسی نے بھیجا ہے کہ وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے تم سے، اینڈ آئی مسڈ سے تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ بریا نے بھرپور خان کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں کرتے وہ میری پرواہ، اور نہیں کرتے وہ مجھ سے محبت، جھوٹ بولتے ہیں۔ آنسو سے اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ بریا کو اس کی معصومیت پر بے اختیار پیار آیا۔ اور یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ مسکراتے ہوئے انداز میں بولی۔ کسی نے بھی نہیں کہا، میں خود سے جانتی ہوں، رابیل نے روٹھے پن سے بولی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمیشہ مجھے جانتے ہیں، اس نے بتانا شروع کیا۔ کبھی بھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے، میری موجودگی میں کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے تحاشا بیزاریت ان کے چہرے پر پھیل جاتی ہے۔ میرے جذبات میں نکلے آنسوؤں کو ہمیشہ مگرمچھ کے آنسو کہتے ہیں۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے اعتراف محبت تو کیا، اعتراف انسیت تک نہیں کیا۔ تو میں کیسے مان لوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ رابیل تو گویا بھری بیٹھی تھی۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی وضاحت پر بریا مسکرائی تھی۔ پاگل لڑکی، تم نے کتنا غبار اپنے دل میں خان کے لیے بھر رکھا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے نا تو خودکشی کر لے۔ یہ غبار نہیں، حقیقت ہے، انہوں نے خود تصدیق کی ہے اس کی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ چلو مان لیا یہ سب سچ ہے اور وہی قصوروار ہے، تو کیا تم ان وجوہات پر اس سے شادی نہیں کرو گی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے؟ بریا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، بس کچھ وقت مانگا ہے، رابیل نے دھیمی آواز سے کہا۔ اچھا، تو اس وقت مانگنے کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ رابیل نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کے منہ سے اعتراف سننا چاہتی ہوں، اور میری موجودگی میں جو علامات ان پر ظاہر ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہتی ہوں، رابیل نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ بریا اس کی بات سن کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی، پھر بولی۔ اول تو یہ رابیل، جتنا میں خان کو جانتی ہوں وہ شادی سے پہلے کبھی اعتراف محبت نہیں کرے گا۔ دوسری بات، جن علامات کی تم بات کر رہی ہو تو وہ جان بوجھ کر شو کرتا ہے۔ شاید اس دوران تم اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتی ہوگی، غور سے دیکھتی تو شاید جان جاتی۔ رابیل نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس پر گاڑی۔ اور جب تمہیں یہ یقین ہے کہ یہ سب تم شادی سے پہلے کر سکتی ہو تو سوچو شادی کے بعد تم اسے کتنا چینج کر سکتی ہو رابیل۔ یہ ضروری تو نہیں کہ اس سے شادی کی جائے جو ہم سے محبت کا دعوے دار ہو۔ محبت تو شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے، بلکہ وہی اصل محبت ہوتی ہے۔ بریا ممکن حد تک اسے سمجھا رہی تھی۔ اور جب تمہیں یقین ہے کہ خان سے اعتراف کروا لوگی تو کیوں اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی ہو؟ دیکھو رابیل، ابھی اللہ تمہیں خوشیاں دے رہا ہے تو آگے بڑھ کر انہیں سمیٹ لو۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کے چکر میں کہیں پچھتاوے تمہارے حصے میں رہ جائیں، تب تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکو گی۔ سچے رشتے، سچے ساتھی قسمت والوں کو ملتے ہیں، انہیں مضبوطی سے خود میں سمو لو، ورنہ وقت کے سمندر کی ظالم لہریں
انہیں تم سے بہت دور بہا لے جائیں گی، اتنی دور کہ تم چاہ کر بھی ان کے دیدار سے فیضیاب نہیں ہو سکو گی۔ پیچھے نظر آئے گا تو صرف حالات اور پچھتاوے کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ بات کرتے کرتے وہ کھو سی گئی تھی۔ رابیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور بولی، I'm sorry بری، میں اپنے اس بچگانہ فیصلے پر نادم ہوں۔ تھینک یو مجھے سمجھانے کے لیے۔ آئی پرومس میں اب اپنی اور خان کی شادی ملتوی نہیں کروں گی، پر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ یکدم کھلی تھی۔ کیا؟ بریا نے بھی دل کے بوجھل پن کو پرے دھکیلا۔ آپ میری شادی کے تمام فنکشنز میں میری سائڈ سے ہوں گی، میری بڑی بہن کی حیثیت سے، اور شادی کی شاپنگ میں میری ہیلپ بھی کروائیں گی۔ وعدہ کریں۔ رابیل کی اتنی محبت، پرسکون اور سرشاریت کی نمی آنکھوں میں لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ موڈ آف ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صوفی اور شمامہ کے بےحد اصرار پر اسے جانا پڑا۔ سیاہ پاجامہ، فراک کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ، شانوں پر پھیلائے بالوں کا جوڑا اور میک سیاری چہرے کے ساتھ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ رنگ میں اس کا دودھیا رنگ بہت کھل رہا تھا۔ بے دلی کے ساتھ وہ پورچ میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر بازل نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا، جس سے سہولت کے ساتھ نظر انداز کرتی صوفی اور ہابی کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تلسا تم آگے بیٹھ جاؤ، شمامہ نے ونڈو سے جھک کر اسے کہا تھا۔ آئی ایم کمفرٹیبل ہیئر، آپ آگے بیٹھ جائیں، تلسا نے تھوڑی نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ شمامہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر آگے کا ڈور کھول کر بازل کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ بازل تلسا کی بات سن چکا تھا۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے مرر سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی چلا دی۔ دنیا اور گاڑی میں بیٹھے سب لوگ اس سے بیزار خالی خالی نظروں سے باہر بھاگتی دوڑتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ بازل شمامہ سے گفتگو کے دوران وقفے وقفے سے اسے مرر میں دیکھ لیتا تھا، جو تھی تو ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ لوگ تھینگ لانگ واٹر پپٹ تھیٹر پہنچے تھے۔ تھینگ لانگ پپٹ شو ہنوئی کے بیسٹ وائر اٹریکشنز میں سے ایک ہے۔ یہ ہوان کم لیک کے بالکل نزدیک ہے۔ دنیا بھر سے آئے سیاح اور کہیں جائیں نہ جائیں اس تھیٹر میں ضرور جاتے ہیں، جو اپنی ثقافت اور اپنی ثقافتی کہانیوں کی وجہ سے بہت مقبول ہے۔ وہ لوگ انٹرنس پر پہنچ آئے۔ بازل گاڑی پارک کرنے گیا تھا، صحابی ان سب لوگوں کو لے کر اندر چلی گئیں۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں ٹکٹس ملنا بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس مہینے میں جوک در جوک ٹورسٹ ہنوئی کا رخ کرتے تھے، اور جو ہنوئی کا رخ کرے اور یہ شو نہ دیکھے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرسٹ رو میں بیٹھنا حماقت تھی، کیونکہ اس سے ان لوگوں کے کپڑے بھیگ سکتے تھے، اس لیے ہابی ان لوگوں کو لے کر سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھ گئیں۔ شو سٹارٹ ہونے میں ابھی دیر تھی۔ تلسا بے دلی سے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے خالی خالی نظروں سے اس سرخ پردے کو دیکھ رہی تھی، جس کے پیچھے انہیں انٹرٹین کرنے کا سامان موجود تھا۔ خالی دماغ سے بہتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کسی شناسا وجود کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بازل اس کے پیچھے سے نکل کر برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ تلسا کے چہرے پر ناگواریت چھائی، جسے بازل نے بخوبی دیکھا تھا۔ ہاؤس فل ہوتے ہی ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ آہستہ آہستہ میوزک کی آواز گونجنے لگی۔ لکڑی کی گھنٹیاں، ڈرمز، گٹار، بانسری اور جھانج کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ نیلی روشنی پورے ہال میں پھیلی تھی۔ آہستہ آہستہ پردہ اٹھتا ہے اور دھواں پورے اسے چکور سے بڑے پیمانے پر بنے پانی کے پول سے پھیل جاتا ہے۔ میوزیشینز کے درمیان کھڑا ایک لڑکا اپنی مقامی زبان میں کچھ بولنا شروع ہوا۔ اس کے بولنے کے ساتھ ہی لکڑی کے بنے خوبصورت چائنیز طرز کے پپٹ باہر نکلے تھے۔ دھواں مدھم ہوا،
لڑکے چپ ہونے کے بعد ایک بار پھر میوزک بھرپور انداز میں بجنے لگا۔ میوزک کی آواز کے ساتھ وہ پپٹ تھرک رہے تھے۔